والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقائے نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ آپ نے اسی آیت کریمہ کے تحت گفتگو سماعت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. تو سچی توبہ بندے مومن کی کب مکمل ہوتی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ان اللہ غفور رحیم. آپ فرما دیجئے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے، اور جو آپ کی اتباع میں آ جائے گا اللہ جل مجدہ اس سے بے پناہ محبت فرمائے گا. اور چاہیے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اور اللہ جل مجدہ زبردست بخشنے والا ہے. تو اس کا آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں پچھلے جمعہ آپ نے سنا ہے کہ کس موقع پہ، کس ساعتوں میں، کیسے حالات پر یہ نازل ہوئی. اس سے پیشتر اوپر اگر آپ موضوع دیکھیں گے تو اللہ رب العزت تمام مومنین کو منکرین دین اسلام سے، ان کی میل جھول سے، ان کی رفاقتوں سے، یہود نصارہ کی ہم نشینی اور ان کی رفاقتوں سے دو ٹوک طور پر منع فرما دیا تھا کہ باز آ جاؤ، ان کے ساتھ میل جھول اور ان کے ساتھ رغبتیں وابستگیاں بالکل منقطع کر دو. اس کی علت وجہ یہ کفار منکرین دین اور یہ یہود، یہ نصارہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تان تشنی کرتے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حقانیت ان کی کتابوں میں اللہ نے نازل فرما دیا تھا، یہود نصارہ کی،
توحید، تورات، زبور، انجیل، ہر کتاب میں جو سابق میں نازل ہوئی حضور سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت و رفعت کے تذکرے کیے گئے اور آپ کی خصوصیات بھی بیان کی گئی۔ آپ بحیثیت شعار اسلام ہونے کے جو شریعت لاگو کریں گے، جو احکامات خداوندی جاری فرمائیں گے، اس کے بارے میں بھی تذکرے ان کی کتابوں میں آ چکے تھے۔ تو انہوں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حسد میں، جلن میں، آپ کی مخالفت کے لیے اس کا کتمان کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے۔ آپ کی شان کے جو بھی آیتیں ان کے پاس آئی ہے اس کو چھپاتے تھے، آپ کے جو اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے اس کو چھپاتے تھے اور کتمان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ جب ان کے یہ دعوے حبیب پاک علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہونے لگے، کہنے لگے وہ لوگ کہ دیکھو، ارے ہم تو اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کی محبت کے خاطر ہم عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے اس طریقے سے توقیر تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بھئی تم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے خاطر عیسیٰ ابن مریم سے اکرام اور تعظیم ایسا کرتے ہیں، یہ ان کی عبادت کا انداز بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم خدا کے سچے دعوے دار و محبت کے، تو جو کتمان کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑو اور میری اتباع میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ۔ اور میں کیونکہ حق پیغام لے کے آیا ہوں، میری اتباع میں آنا تمہارے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور جب تم میری اتباع میں آ جاؤ گے تو تمہیں اب دعوے کرنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت میں یہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ خود تم سے چاہنے لگ جائے گا، اللہ از خود تمہیں محبت کرنے لگ جائے گا۔ تمہارا پیام، تمہارا مرتبہ، تمہارا درجہ، تمہارا پیمانہ محبت اتنا مقبول بارگاہ رب العزت ہو جائے گا کہ خود اللہ جل مجدہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اس منزل پہ آنے تک جو بھی تم نے کوتاہی کر رکھی ہے، جو حبیب پاک کی شان چھپانے کی کوشش کی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ جو ان کی کتابوں میں آئے اس کو چھپانے کی جو کوشش کی ہے، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے، یہ سب گناہ۔ یغفر لکم ذنوبکم، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لو۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ کی شان عظمت یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، زبردست بخشنے والا ہے پروردگار۔ تو اللہ کی بخشش تمہارے لیے، بس تم اپنے گناہوں کا جو کتمان کیے اس کی مغفرت طلب کر لو اور حبیب پاک کی اتباع میں آ جاؤ۔ بس اتنا کرنا ہے کہ اللہ تم سے یحببکم اللہ، محبت کرنے لگے گا۔ عزیز اور بزرگوں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق پہ فرض فرما دیا۔ اب جو کوئی اس کائنات میں اللہ کا محب بننا چاہتا ہے تو اس کا دعوے محبت اسی وقت پروان چڑھ سکتا ہے، اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے، اسی وقت وہ یقیناً صحیح راستے پر رہ سکتا ہے جب وہ سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے۔ آپ کی اتباع کے بغیر کوئی بھی اللہ کا مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے جو زرین ذریعہ اللہ جل مجدہ نے بیان فرمایا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے قدم بقدم آپ کے بتائے ہوئے اصول، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا دیا ہوا پیغام حق کو مان کر اس پہ چلنا ہی ایک نجات بھی ہے اور اللہ کے پاس مقام بھی ہے۔ اب اللہ کے پاس اگر کوئی مرتبہ چاہتے ہیں تو اب چاہیے کیا؟ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہاں یہ جہاں چیز کیا ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، علامہ اقبال نے بڑی گہرائی سے بات بیان فرما دی۔ اگر خدا کے پاس کوئی مرتبہ چاہتے ہیں تو وفائے محمدی چاہیے، وفائے محمدی چاہیے۔
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کیسے ہونی چاہیے؟ آپ کے ساتھ وفا کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا؟ محبت۔ کیا ہونا؟ محبت۔ کیونکہ یہود، نصارہ، کفار، مشرکین سب اللہ کی محبت کے دعوے دار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اتباع کی بات کی۔ اب اتباع کرنے کے لیے مانوسیت ضروری ہے، الفت ضروری ہے، وابستگی ضروری ہے، محبت ضروری ہے۔ بغیر محبت، بغیر عظمت، بغیر توقیر، بغیر اکرام کے کوئی متبع نہیں بن سکتا۔ جب تک اتباع کا معاملہ ہے، یہ اتباع کب ہوگی؟ اس کا اکرام ہمارے سینے میں ہو، اس سے وابستگی، اس سے الفت ہمارے اندر ہو، جاگزی ہو، اور اس سے محبت اور پیار ہم کو ہو جائے۔ جب تک کسی شخصیت سے پیار نہ ہو، محبت نہ ہو اور الفت نہ ہو، اکرام اس کا ہمارے اپنے توقیر، ہماری نظروں میں قدردانی اس کی نہ رس بس جائے، تب تک محبت ہونا، اتباع ہونا آسان نہیں۔ تو اتباع کے لیے عظیم اہم شرط کیا ہے بولیے؟ محبت، وابستگی، الفت۔ تو الفت و محبت کے پیمانے کا کیا معیار ہونا چاہیے مومنین کا؟ تو حبیب پاک از خود اپنے زبان قال سے فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم ان احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہائے 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 ہائے، کیا فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام؟ لا یؤمن، تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ان اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی آل اولاد سے زیادہ، اور جتنے بھی اس کے قرابت دار ہیں سب اجمعین، سب سے زیادہ محبت سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے رشتہ استوار نہ ہو جائے، الفت استوار نہ ہو جائے، محبت وابستہ نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ایمان والا نہیں ہو کے اتباع کرا تو کچھ ملتا کیا جی؟ ایمان اساس ہے اجر و ثواب کے حصول کی، ایمان ضمانت ہے بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل کا کوئی اجر مقبول بارگاہ رب العزت نہیں ہو سکتا۔ ایمان شرط ہے، ایمان اساس ہے، بنیاد ہے، بیسک ہے، بغیر اس بیس کے آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو معمولی تسبیح و تحلیل بھی باہر گاہ رب العزت میں مقبول بنا سکتی ہے۔ معمولی اللہ کی عرفانیت، اللہ زبان سے ادا ہونا بھی اجر کثیر بے بہ نعمتوں کی ضمانت کا ذریعہ ہے۔ ایمان، بغیر ایمان کے کچھ نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دوں۔ آپ ہم کاؤنٹنگ کرتے نا، دیکھیے جو بھی معاملہ ہے، فگرز ہوتے ہیں، یہ شروع ہوتا ہے کسی کاؤنٹنگ کا جو بھی طریقہ ہے 1 2 3 سے، جب تک کہ یونٹ 1 نہ ہو اس کے بازو آنے والے کسی ورڈ کی کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ 0 لگا دیں، اب 0 کے بعد کتنے بھی آپ یونٹ لگائیں اس کی ویلو بڑھتی کیا؟ اس کی ویلو کا اندازہ کرنا ہے تو آپ کو ایک یونٹ لینا پڑے گا، 1 یا 2 یا 3۔ اب اس کے بازو 0 لگائیے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے معاملہ، ہر 0 کی ویلو بڑھ جاتی۔ 1 0 لگا دیے، 10 یونٹ، پھر 0 لگا دیے، 100 پھر 0 لگائے، 1000 پھر 0 لگائے، 10,000 پھر 0 لگائے، لاکھ، دیکھیے ویلو بڑھ رہی۔ تو جو پہلا ورڈ یونٹ 1 ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے ایمان۔ اگر ایمان نہ ہو، اب کتنا بھی آپ عمل کر لیں، کتنی بھی آپ ریاضت کر لیں، کتنی بھی آپ عبادت کر لیں، جو بھی آپ کرتے ہیں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کیونکہ یونٹ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور اگر ایمان ہے تو اس کے بعد اجر کیا کہنے،
خالی آپ اٹھ کے چلنا شروع کریں بسم اللہ بول کے، ہر قدم کے بدلے اجر۔ ہائے 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 ہائے، کیا شان خدا ہے! دیکھیے، اپنے حبیب کو ایک ذریعہ بنا دیا اپنے تقرب کا، اپنی قربت کا، اپنی عرفانیت کا، اپنی معرفت کا، اپنی وابستگی کا ذریعہ اللہ نے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا کہ یہ یونٹ ہے۔ لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کتنا پڑھ لیں آپ، محمد الرسول اللہ جب تک نہ کہیں ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عرفانیت کا ذریعہ بنایا، اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا، اور اپنی طرف آنے کا ذریعہ بنایا، اور اپنی وابستگی الفت کا ذریعہ بنایا۔ تو جو کوئی اب چاہتا ہے کہ خدا کی معرفت ملے، خدا کی عرفانیت ملے، خدا کا تقرب ملے، تو اس کو پہلے حبیب پاک سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ خود حبیب پاک نے بیان کر دیا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی والدین سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے متعلقین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تشریف فرما تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کیا پوچھا؟ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق، آپ کو معلوم یہ بات سمجھنے کی، دیکھیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامل بشر ہے، بشریت کے ہر زاویے سے آپ دیکھیں گے تو آپ اکمل، مکمل، کامل نظر آئیں گے۔ یہ شان ہے میرے حبیب کی۔ میرے حبیب جیسا روئے زمین پر نہ کوئی بشر ہوا ہے نہ ہو سکتا۔ ہاں، یا ملیک الصفاتی یا بشری الخوا فی کا دلیل انت کا خیر الورا، یا ملیک الصفاتی یا بشری الخوا فی کا دلیل انت کا خیر الورا، اوڑھنا تیرا خدا اور بچھونا خدا، تو نشے وحدت میں چور۔ یہ حبیب پاک کی ذات ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملک ہے نہ کوئی ناری مخلوق ہے، بلکہ آپ تو عظیم اخلاق پہ فائز ہیں۔ انت بشری القوا، آپ بشر کی ایک بشریت کے اندر ایک بہت بڑی اللہ کی مقبول قدرت ہے، آپ ایک تخلیق ہے ایک ایسی کہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ دن رات نشے وحدت میں آپ چور تھے، اللہ کے توحید کے ایسے علم بردار کہ آپ کے مثل کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم سے عظیم مقام دے دیا، عظیم سے عظیم مرتبہ درجہ دے ڈالا۔ اس کے باوجود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری کا انداز دیکھیں کہ جب آپ کامل ہو گئے بشریت میں، نورانیت میں، ہر اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام حاصل کر لیے کہ پوری کائنات میں آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اتنی عظیم مرتبت پانے کے بعد اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیے، صلاتی و نسوکی محمای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہائے ہائے، مختصر زندگی پیچھے، اپنے آپ کو اگر وقف کرنا ہے تو مجھ سے سیکھو کہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ صلاتی و نسوکی محمای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ فرمائیے، قل ان صلاتی و نسوکی، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا دعوت و تبلیغ کرنا، میری صحیح کرنا، میری محنت کرنا، میری ریاضتیں کرنا، راتوں میں جاگنا، اور جو کچھ بھی میں نے کیا ہے سب للہ رب العالمین، ہائے ہائے، اس مالک کے لیے جو سارے عالمین کا پالنہار ہے، رب ہے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زاویے سے اگر سمجھنا چاہیں گے تو ہی اللہ کی وحدت، اللہ کی معرفت، اللہ کی عرفانیت کا سرور و تسکین و تسلی والا جام نصیب ہوگا۔
آپ کے بغیر دنیا میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ہم نے قرآن پر بول رہا، شرط رکھ دیا اللہ تعالیٰ فاتبعونی، میری اتباع میں آؤ. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جو اللہ کے رسول کی دعا بھی ہیں، آپ معلوم آپ کو آپ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے طلب سے، آپ کی دعا سے عطا کیا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دو شانوں کے بیچ میں جان ہے، اس کو چھوڑ کے سب آپ سے قربان. کیا بولے؟ یہ دو شانوں کے درمیان جو جان ہے، اس کو چھوڑ کے جو کچھ میرے پاس میسر ہے سب آپ سے قربان ہے. تو سید عالم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک آپ کے سینے اتھر مبارک پر پھیرا، کچھ توقف فرمایا، پھر پوچھا عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنا محبت کرتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ الان اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا اے عمر. تو ایک حدیث میں آیا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا انا احب الیہ من نفسہ والناس اجمعین، جو اپنی جان سے زیادہ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو عزیز اور بزرگوں، یہ جو زاویہ، یہ جو طریقہ، یہ جو منہج ہمیں سیرت طیبہ سے احادیث کے ذریعے نصیب ہو رہا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اما اس عصر حاضر میں، اس دور فتن میں، اس ایمان کی خیر منانے والے احوال میں، کیا ہم اس طریقے سے سید عالم سے وابستگی استوار کر چکے ہیں؟ کیا ہم یہ منزل پہ آ چکے ہیں، یا یہ منزل کے حصول کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں؟ اگر لگے ہوئے ہیں تو بھی خیر میں ہیں. ہم اگر اس کوشش میں، ہمارے تخیل میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ ہمیں اس طریقے سے محبت کرنی ہے، تو بھی ہم خیر کی راہ پہ چل رہے ہیں. اگر کہیں دور گوشے تک بھی ہمارے اپنے فکر و فہم میں یہ باتیں اگر نہیں ہیں تو عزیزو ہماری خیر نہیں ہے، ہم بہت بڑے امتحان میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاروق کا لقب ملا، حق و باطل میں فرق کرنے والے، جن کے سائے سے شیطان بھی رفو چکر ہو آتا ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کی شان عظمت ایسے بیان کی گئی، ایسے ان کے مراتب بیان کیے گئے. اس کے بعد میں بھی جب سوال ہوا اور ان کے جواب پر ان کے ایمان کی حقیقت کو آشکار کر دیا قیامت تک آنے والی امت کو، کہ جتنے بھی مرتبے اب بندگی میں پالے، جب تک اپنی جان سے زیادہ حبیب پاک سے الفت و وابستگی، محبت، اکرام و ادب نہ آئے، تم میں ایمان کی اساس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی تم پائی نہیں سکتے. اگر چاہتے ہیں کہ وہ لذت، وہ چاشنی، وہ مزہ ایمان کا، وہ وحدت والے جام کا سرور، اللہ کی عرفان تو معرفت کیا، وہ جام اگر تم چاہتے ہو تو اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنے تمام متعلقین سے زیادہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ سے محبت و الفت و اکرام کرنے کی ضرورت ہے. عزیز اور بزرگوں، جب ہم یہ منزل پہ آ جاتے ہیں تو سوچیے اب کیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم بندگی کا منہج، بندگی کا طریقہ، بندگی کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میری بندگی کے طریقے کے لیے بھی تم کو میرے حبیب کی حیات طیبہ ایک بہترین نمونہ ہے. میری پرستش کے لیے، میری عبادت کے لیے اگر تم کوئی نمونے چاہتے ہو بندگی کا، تو وہ بندگی کا نمونہ میرے حبیب کی ذات طیبہ ہے. میرے حبیب کو دیکھ لو، بس میرے حبیب کی زندگی کو فالو کر لو.
اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت کی محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو اطاعت رسول میں آؤ، اسوہ رسول کو اختیار کرو، اسوہ رسول کو اپنے لیے خطوط حیات بناؤ، خطوط بندگی بناؤ، اسوہ رسول کو لے کر تم اس راہ پر نکل پڑو، اور جب تم اس راہ پہ گامزن ہو جاؤ گے، چلنے لگو گے، تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو اجر کی کوئی شمار کرنا یا اجر کے بارے میں کوئی سوچنے کی کوئی حاجت نہیں رہتی، بے با نعمتوں سے اللہ نوازتا ہے، بے با اجر و ثواب سے اللہ پروردگار عالم نوازتا ہے۔ بس بندوں کو توبہ کی ضرورت ہے، توبۃ النصوحہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کیوں کرنا ہے؟ چونکہ جتنا وقت گزر چکا غفلت میں گزرا ہے، عدم توجہ سے گزرا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوحا، کامل توبہ کرو۔ عزیزو توبہ کیا ہے؟ توبہ کے بارے میں سید عالم فرماتے ہیں توبہ بڑی آسان چیز ہے، توبہ بھی بڑے درجے پہ لے آگے بٹھایا تھا، ادنا سے ادنا کو، خار سے خار کو، گرے ہوئے سے گرے ہوئے کو، انتہائی بلند درجے پہ اگر فائز ہونا ہے تو اسے سب سے پہلے توبہ کرنا ہوگا۔ توبہ ایک ایسی راہ ہے جس کے ذریعے بندہ لمحے میں بڑے درجے پہ فائز ہوتا۔ عارفین اولیاء اللہ جس کی وابستگی کے لیے اللہ نے حکم فرمایا، اس آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ کے اوپر جب آیتیں پڑھیں گے تو اس میں اللہ والوں سے ملنے کے لیے فرمایا، اللہ والوں سے دوستی رکھنے کے لیے فرمایا، کافرین سے یہود نصارہ سے دوستی توڑنے کا حکم فرمایا، ان سے منقطع کرنے کا حکم فرمایا۔ اور آج ہماری زندگی کا قرینہ کیا ہے، ہماری زندگی کا وتیرہ کیا ہے، ہم کس سے کیسے وابستہ ہیں، یہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنوں سے بچھڑے ہیں، غیروں کے ہم نشیں ہیں۔ یہ حالات ہمارے ہیں یا نہیں ہیں، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ہمیں لبھاتا ہے اداؤں سے اور ہمیں اپنے قدرت کی نظر دیکھتے ہیں۔ یہ کیوں کر ہے ایسا؟ ہر دو حالات بنے ہوئے ہیں، کچھ ہم کر رہے ہیں، کچھ ہمارے اپنے کر رہے ہیں، تو اپنوں میں بھی اپناپن بنانے کے لیے کچھ قربانی کی ضرورت ہے جو حبیب پاک کی زندگی سے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعات سے اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، پسند والے بندے کون کون ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس پر گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، صالحیت کی راہ ہمارے لیے آسان فرما۔ مولا اپنے حبیب کا سچا پیروکار بنا، تیرے حبیب پاک کی سچی محبت ہمارے قلوب و فکر و فہم میں جانگزی فرما۔ مولا ہمیں ہمارے قلوب کو تیرے حبیب کی سچی محبت سے منوری عطا فرما۔ مولا احساس و ادراک عطا فرما، عزت سے جینے کی توفیق عطا فرما، اسلام کی وابستگی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔